اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات بھیجیے گا محمد والے. قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور محبان امام حسین علیہ السلام حسین ابن علی کو پرسہ دینے کے لیے، حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. اور بعد مغرب الحمدللہ جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس کا انعقاد کیا گیا، اور یہ سلسلہ پورے 2.25 مہینے چلے گا. لیکن ان 2.25 مہینوں میں یہ 10 دن جو اولا محرم کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے تو خلق کیا ہے، لیکن بہار عبادت کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اسی طرح سے اللہ نے ہم سب کو حسین ابن علی پر رونے کے لیے خلق کیا ہے. لیکن یہ 10 دن جو ہیں وہ مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام کے پرسے کے لیے. یوں تو میں نے کم سنی کے عالم سے ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا شروع کیا، اور یہ شرف مجھے ملا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کم سنی سے کر رہا ہوں. میری آواز کے سننے والوں میں بہت سے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جس وقت میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اس وقت بھی میں یہاں پر آ کر ذکر اہل بیت کرتا تھا. دوستوں، لیکن اس سال میں نے جو عنوان اس عشرے کا قرار دیا ہے وہ مجھے خود بہت پسند ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو جذبات ہیں میرے، جو سوچا ہے میں اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اور میں اس موضوع کو جو سوچا ہے میں نے اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور مجھے اس کا اجر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی زہرا سے چاہیے ہے، اور ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں دست سوال ہم پھیلائے ہوئے ہیں. انہی کی نالین پاک کے صدقے میں اللہ نے جو بھی عزت ہمیں دی ہے یہ اہل بیت کا صدقہ ہے.
ورنہ میرا جیسا ناچیز انسان 4 لوگوں میں بھی مقبول ہونے کے لائق نہیں ہے. یہ ذکر امام حسین صلاۃ السلام کا صدقہ ہے. میں نے اس سال محفل شاہ خراسان کے اس اشرے کا عنوان رکھا ہے سیرت امام حسین علیہ السلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ بڑا اہم ترین اشرہ ہوگا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں پوری مجالس اس اشرے کی امام حسین صلاۃ السلام کے حالات پر پڑھوں. ممکن ہے دوران فضائل مجالس میں ایسے واقعات آ جائیں، ایسے جملے آ جائیں کہ مومنین کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس لیے کہ امام حسین صلاۃ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ حسین کا محب، حسین کا چاہنے والا، نام حسین ہی پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ نام نامی ہی ایسا ہے کہ ملائکہ حسین کے نام کو دیکھ کر روئے، خاصان خدا نے گریہ کیا، انبیاء، اوصیاء، اللہ کے نیکوکار بندوں نے امام حسین صلاۃ السلام کے ظاہری وجود سے قبل جب نام نامی کو سنا یا نام نامی کو دیکھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ سے بھی میں درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ جو کوشش لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں. میں یہ تو نہیں وعدہ کرتا کہ میں امام حسین صلاۃ السلام کے سیرت کے ہر موڑ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اس لیے کہ امام حسین صلاۃ السلام کے فضائل کا ایک ایسا سمندر ہے کہ دنیا کے تمام سمندر بھی اس میں اگر سما جائیں تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سمندر فضائل امام حسین سیراب ہو گیا. ہاں، فضائل امام حسین کے سمندر سے چند قطرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن انشاءاللہ وہی چند قطرے ہماری اور آپ کی شفاعت کے لیے روز محشر انشاءاللہ کافی ہوں گے. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے گا اور پوری توجہات کے ساتھ میری باتوں کو سنیے گا. انشاءاللہ مولا نے چاہا، امام حسین صلاۃ السلام کی نظر عنایت رہی تو آپ محظوظ ہوں گے. یوں تو محرم میں مجلس پڑھنے والا ہر ذاکر ہر مجلس میں امام حسین صلاۃ السلام کا نام نامی لیتا ہے، لیکن میں جس عنوان سے آپ کی خدمت میں ذکر امام حسین کرنا چاہتا ہوں کہ امام مظلوم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مختصر سے ذکر کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور کرنا میرا ارادہ ہے. جیسے امام حسین کا علم، امام حسین کی شجاعت، امام حسین کی ثقافت، امام حسین صلاۃ السلام کا اخلاق، امام حسین صلاۃ السلام کی عبادات، امام حسین صلاۃ السلام کی افضلیت انبیاء پر، 14 معصوموں میں امام حسین صلاۃ السلام کی کیا عظمت ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ان ستاروں کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے کہ جو امام حسین صلاۃ السلام کے ساتھ اس طرح سے رہے کہ حسین سے الگ وہ ایک قطرہ نظر آئیں گے، لیکن جب فضائل کے سمندر میں وہ قطرہ مل گیا تب ایک ایک قطرہ ایک ایک سمندر بن گیا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک ایک قطرہ ایک ایک سمندر بن گیا. میں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا
کا پس منظر، واقعہ کربلا کا منظر اور واقعہ کربلا کے بعد جو اس کے اثرات مرتب ہوئے اس کے ذیل میں بھی عرض کروں گا۔ آج کی کیونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور ہمیشہ ہمارا یہ دستور رہا کہ میں نے آج کی اس پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ آنے والی مجالس میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کی توجہات کا میں طالب ہوں کیونکہ سب کا محور محبت ایک ہی ہے۔ نہ آپ ہمیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، نہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ ہم سب کا ایک ہی مرکز ہے، محبت امام حسین۔ آپ کو محبت حسین بھی کھینچ کے یہاں لاتی ہے، میں بھی محبت امام حسین صلوات والسلام میں یہاں آتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تذکرہ امام حسین کی سیرت پہ ہوگا، گفتگو امام حسین کی ذات والا صفات پہ ہوگی۔ میرے دوستوں، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، لیکن محبت امام حسین میں اگر ہم فخر کریں تو یہ فخر بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں امام حسین صلوات والسلام کی پاک محبت دی۔ امام حسین کو زمانہ کیا سمجھے گا؟ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبی سلام کرے، حسین اسے کہتے ہیں جس کا گہوارہ ملائکہ جھلائیں، حسین اسے کہتے ہیں کہ جس سے خدا یہ کہے کہ حسین راضی ہو جا۔ ہمارے جیسے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنے سے بہتر انسانوں کی بات کرتا ہوں۔ اپنے سے بہتر میں بھی جو بہتر ہیں، انبیاء، خاصان خدا کہ جن کی ہر ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے، وہ بھی آخری وقت تک یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن حسین علیہ السلام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حیدری حسین ابن علی فضائل کا مینارہ ہے۔ عمر بشریت فضائل کے سمندر میں غوطہ بینی کرتی رہ جائے۔ انسان تمام ہو سکتے ہیں لیکن فضائل امام حسین تمام نہیں ہو سکتے۔ دین کی آبرو کا نام حسین ہے، اسلام کی بقا کا نام حسین ہے، قرآن کے تحفظ کا نام حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا نام حسین ہے۔ سمٹے تو اسلام بن جائے، پھیلے تو حسین نظر آئے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو امام حسین کی سیرت پاک پر آگے کی مجلسوں میں ذکر ہوگا۔ آج میں امام حسین کی عزاداری کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عزادار غافل ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے انسان کی توجہات کچھ ضروری چیزوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ بدعقیدگی کی وجہ نہیں ہوتی، وہ بے توجہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارا کیا ہوا عمل ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی عزاداری کے دن آ گئے۔
پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش کیجیے گا کہ ان ایام میں بالخصوص یہ عشر اولا، یوں پورے 2.25 مہینے عشر اولا میں جہاں تک ممکن ہو سکے جب آپ عزاداری کے سلسلے میں اپنے گھر سے قدم نکالیں تو آپ کا لباس عزاداروں والا ہو، آپ کا عمل عزاداروں والا ہو، آپ کا کردار عزاداروں والا ہو، محسوس ہو کہ ہم کسی مظلوم کی عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نام امام حسین پر انسان جتنا بھی خرچ کر دے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ شریعت نے، قانون شریعت نے، قرآن نے یا سیرت اہل بیت میں کہیں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ امام حسین پر اس سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ انسان اگر اپنی عمر کی پوری کمائی بھی امام حسین پر خرچ کر دے تب بھی وہ سینہ چوڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حق حسین ادا کر دیا۔ جتنا انسان خرچ کر سکے خرچ کر سکتا ہے، بس اتنا لحاظ رکھیں اور اتنا ضرور خیال رکھیں کہ عزاداری کے نام پر جو کچھ کریں آپ وہ فقط امام حسین کے لیے ہو، اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس میں شہرت ملی بھی نہ ہو، فقط امام حسین کے لیے۔ میں ایک مثال دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک سلوات بھیجیے گا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ آ جائیے اور تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ایک اور علیکم السلام، باواز بلند درود بھیجیے محمد۔ تو عزیزان گرامی، مثلاً آدمی 5 لاکھ کی سبیل لگائے، 50 لاکھ کی سبیل لگائے، اللہ نے اگر دیا ہے 50 کروڑ کی سبیل لگائے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، لیکن فقط امام حسین کے لیے ہو۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا؟ کبھی کبھی ہمارا عمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً میں نے ایک مجلس کی یہاں، اس میں نے 5 روپے کا تبرک بانٹا۔ مجلس ہوئی، مومنین تبرک لے کے گئے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے کہ صاحب 5 روپے کا تبرک کیوں بانٹا۔ کبھی آپ نے کہیں جھگڑا نہیں کیا ہوگا کہ صاحب یہ 2 روپے کا تبرک کیوں ہے، یہ 5 روپے کا تبرک کیوں ہے۔ جو بھی تبرک ملتا ہے آپ اسے چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے 5 روپے کا تبرک بانٹا۔ دوسرے سال اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے، ہم 50 روپے کا تبرک بانٹے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسرے سال اگر میں نے 50 کا بانٹا تو یہ سوچ کے 50 کا بانٹا کہ میرا فلاں جو دوست کل تھا آج دشمن ہو گیا ہے، مثلاً وہ صاحب 25 روپے کا بانٹ رہا ہے تو میں 50 روپے کا بانٹوں۔ بس یہی ملاوٹ شروع ہو گئی۔ ارے کوئی کچھ کرے، حسین کی عزاداری میں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ ہم 2 روپے کا بانٹے اہل بیت کے لیے، 2000 روپے کا بانٹے اہل بیت کے لیے۔ مجلس امام حسین میں جتنا اخلاص بڑھے گا اتنا اجر بڑھے گا۔ اور میرا نظریہ تو کچھ تھوڑا الگ بھی ہے کہ یہ سوچ کے بھی نہ بانٹیے کہ مولا یہ ملے گا تو میں بانٹوں گا، کیونکہ یہ محبت نہیں، پھر تجارت ہو گئی۔ آپ نے یہ مجھے دیا تو میں یہ دوں گا، یہ نہیں مولا آپ کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے تب بھی آپ کا حق اتنا ہے کہ سب کچھ
ہم لٹا دیں. حیدری زندہ باد مردہ باد لعنت بے شمار. تو عزیزان گرامی، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ملے ادھر سے تو ہم کریں. اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر کچھ نہ بھی ملے تب بھی ہم کریں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں سے دشمنوں کو ملتا ہے. دشمنوں کو ملتا ہے تو آپ تو دوستوں میں سے ہیں. ایک واقعہ ہے، میں نے کہا کہ دشمنوں کو ملتا ہے تو میں عرض کروں، میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ جب ابھی میں صاحب نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس سال کا میرا موضوع ایسا ہے کہ کہاں پر آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں میں کسی کو نہیں روک سکتا. جب امام حسین آخری فیصلہ کن جنگ کر رہے تھے، سب شہید کیے جا چکے تھے، اس وقت لشکر یزیدی میں ایک سپاہی کو حسین نے دیکھا آقا نے، اور آقا نے اسے آواز دی، اور مولا کی آواز میں اتنی ہیبت تھی کہ وہ کھنچتا ہوا چلا آیا. امام نے، مولا نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو جب کوفے سے چلا تھا. دیکھیے مولا آخری وقت تک حجت بھی تمام کر رہے ہیں کہ میں امام ہوں، معصوم ہوں، میں جانتا ہوں سب کچھ، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. مولا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کوفے سے جب چلا تھا تیری بیٹی نے تیرا راستہ روکا تھا، مبہوت ہو گیا. لشکر یزیدی کا سپاہی ہے، کانپنے لگا. کہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس کا علم تو یا مجھے، میرے خدا کو ہے، میری بیٹی کو ہے، کوئی نہیں جانتا یہ بات. امام فرماتے کہ تیرا راستہ روکا، تو نے اسے گلے سے لگایا اور اس کو تو نے بہلایا، اور اس سے تو نے یہ کہا کہ بیٹا میں کوفے سے باہر جا رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، جب میں واپس آؤں گا تو تمہارے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤں گا. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اب آگے کی بات سن لے، یہ تو ہو چکا واقعہ، لیکن میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو جب یہاں سے واپس جائے گا کچھ نہیں تجھے ملے گا، تیرے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. لیکن کیونکہ تو نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہے تو بیٹی تجھ سے سوال کرے گی، تو شرمندہ ہوگا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو. اللہ اکبر، یہ امام حسین ہے کہ تو شرمندہ ہو. لے میں تجھے یہ انگشتری دیتا ہوں، انگوٹھی، تو اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو دے دینا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو فوراً میدان کربلا کو چھوڑ دے اور بہت جلدی اتنی دور نکل جا کہ جب میں پکاروں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو آواز تجھ تک نہ پہنچے. اگر پہنچ گئی آواز اور تو نے مدد نہ کی تو عذاب آخرت میں مبتلا ہو جائے گا. تو میں نے جو بات کہی تھی کہ حسین تو دشمنوں کو دیتے ہیں،
تو آپ تو دوست ہیں، جب مانگنے کا دل چاہے تو ایک جملہ حسین ابن علی سے کہہ دیجئے کہ مولا سرکار بہت بڑی ہے، جو بھی ہماری دنیا اور آخرت میں بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا کر دیجئے۔ تو یہاں یہ نہیں کہ یہ کریں گے آپ تو ہم یہ کریں گے، حسین ابن علی کی سرکار دشمنوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو آپ تو عزادار ہیں، آپ سے امام حسین کو لگاؤ ہے، آپ سے امام حسین کو محبت ہے، آپ سے امام حسین صلوات والسلام کو عقیدت ہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ کو حسین ابن علی نے اس وقت بھی یاد کیا کہ جس وقت حسین نرغ آدھا میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے مبارکباد آپ بھی ہیں۔ امام حسین کی محبت ہر ایک کے دل میں نہیں آتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب سن 61 ہجری کے محرم کی 10ویں تاریخ کو عصر کے ہنگام میں حسین نے مددگاروں کو پکارا ہے تو حسین کی آواز کا اثر اتنا تھا کہ جو روحیں عالم ارواح میں تھی انہوں نے بھی لبیک کہا، اور جنہیں نے وہاں لبیک کہا وہ آج بھی حسین کی عزاداری میں لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ یہ آپ کا فرش عزا پر آنا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے امام حسین کی آواز پر عالم ارواح میں لبیک کہا۔ آپ مظلوم کے سپاہی ہیں، آپ مظلوم کے مددگار ہیں، آپ مظلوم پر رونے والے ہیں، آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے۔ اپنی قدر و قیمت کو بھی سمجھیے۔ میں نے آج سے کئی سال قبل ایک واقعہ عزاداری کی اہمیت پر پڑھا تھا، میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جنہیں نے وہ واقعہ سنا بھی ہو وہ بھی بھول سے گئے ہوں، اور بہت سے یہاں بچے ایسے موجود ہیں یا میری آواز سننے والوں میں ایسے ہوں گے کہ جو پہلی مرتبہ مجھ سے سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں، حسین کی عزا انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ حسین کی عزا گناہگار کو توفیق توبہ دیتی ہے۔ حسین ابن علی کی عزاداری ہمیں تائب کرتی ہے، ہمیں مغفور کرتی ہے، ہمیں شہادت تک پہنچاتی ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، انہی نے سیرت اہل بیت کی کتاب لکھی، اور اس میں انہی نے ایک عزاداری سے متعلق واقعہ لکھا۔ کتنی اہمیت ہے امام حسین کی عزاداری کی۔ کہتے ہیں کہ عزادار ہے، اس نے اپنے گھر میں مجلس امام حسین کی، انجمنیں آئیں، عزادار آئے، نواخانی سینہ زنی شروع ہوئی۔ مجلس کے بعد اس نے کھانے کا، نظر امام حسین کا اہتمام کیا، نیاز حسین کا۔ لیکن عزاداری میں کچھ اتنی روحانیت آ گئی کہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ باہر چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور کھانا پک رہا ہے۔ عزاداری میں اتنے مصروف ہوئے کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ کھانے پک رہے ہیں عزاداروں کے لیے تو آگ سلگ رہی ہے یا خاموش ہو گئی ہے۔ اسی عزادار کے گھر کے قریب ایک عورت رہا کرتی تھی جو گنہگار تھی۔
خطاکار تھی، معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی. وہ آئی اسی وقت اپنے گھر، اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، تو اس نے کچھ پکانے کو سوچا کہ کچھ پکایا جائے. تو اس نے یہ سوچا کہ چلو پڑوس میں کھانا پک رہا ہے، وہاں سے تھوڑی آگ لے آئیں تاکہ چولہا، اس زمانے میں لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا، تو آگ لے آئیں تاکہ لکڑیاں دہک سکیں اور کھانا ہم پکا سکیں. وہ گئی. اب جو گئی تو دیکھا سارے عزادار ماتم میں ہیں، رو رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، اور چولہے کے نیچے کی آگ خاموش ہو گئی ہے، بجھ گئی ہے. اس عورت نے، گنہگار عورت نے، صرف یہ سوچا کہ جب یہ عزادار عزاداری سے فارغ ہوں گے تو کھانا تیار نہیں ہوگا، بھوک محسوس کر رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو چلو ہم کھانا تیار کریں، چولہے کی آگ کو دہکا دیں. اس نے آگ کو دہکانا شروع کیا. جب آگ دہکائی تو اس کی خاک، راکھ جسے کہتے ہیں، وہ چولہے سے اڑ کے اس کے بالوں میں پڑی. آگ روشن ہو گئی، کھانا تیار ہو گیا. اس نے تھوڑی سی آگ نکالی، اپنے گھر میں جا کر چولہا جلایا، کھانا پکایا، کھانا کھایا. تھک گئی تھی، سو گئی. اب جو وہ سوئی تو اس نے دیکھا خواب میں کہ روز محشر ہے. کیا ہے؟ روز محشر. اور اس دن حساب و کتاب کی منزل ہے، کیونکہ یہ گنہگار تھی اور یہ ایسے گناہ کرتی تھی کہ جس سے بدنام تھی. وہ اس گناہوں کی بنیاد پر ملائکہ اسے جہنم کی طرف کھینچتے لیے جا رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی. ملائکہ فرشتوں کو مخاطب کر کے آواز دی، رک جاؤ. کہ جو لوگ مجھے کھینچ کے لیے جا رہے تھے وہ رکے. رک کے انہیں نے مڑ کے دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں سلام کیا اور سلام کر کے کہا، کیا آپ نے اس کی شفاعت کر دی؟ یہ وہ عورت خواب دیکھ رہی ہے. تو نورانی شخصیت نے جواب دیا کہ اگر میں نے شفاعت نہ کی ہوتی تو میں روکتا کیوں؟ تو ان فرشتوں نے پوچھا کہ یہ تو گنہگار ہے، کون سا ایسا اس کا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس کی شفاعت فرمائی؟ تو نورانی شخصیت نے جواب دیا، کیا تم اس کے راگ بھرے بالوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اس راگ سے اور شفاعت کا تعلق کیا ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں، یہ راگ عام راگ نہیں ہے، بلکہ میرے مظلوم نواسے حسین کے عزاداروں کی مدد میں جو اس نے کوشش کی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، اور وہی کوشش اس کی بخشش کا سہارا بن گئی. عزاداروں کی بات نہیں ہے. عزاداروں کی جو مدد کر دے رسول اس کی شفاعت کے لیے تیار ہیں. تو عزاداروں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن اس واقعے سے ایک چیز آپ نے غور کی، اس عورت نے جو چولہے میں آگ جلائی تو یہ سوچ کے نہیں جلائی تھی کہ میں یہ کروں گی تو میری شفاعت ہوگی. اس نے تو حسین کے عزاداروں کی مدد کر دی تھی. جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا، جو آل محمد کر سکتے تھے وہ انہی نے کیا.
تو آپ بھی عزاداری میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے، جو ان کے اختیار میں ہے وہ کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا ہے کہ جس میں اگر کوئی غیر مدد کرے، خود ہماری معتبر کتابوں میں رسول کی دعا ہے، پروردگار میں حسین کو دوست رکھتا ہوں، تو حسین کو دوست رکھ۔ پروردگار جو حسین کو دوست رکھتے ہیں ان کو تو دوست رکھ، اور جو حسین کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں پروردگار ان کو دوست رکھ۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء کہ جن کی محبت اللہ کی دوستی کا ثبوت بن جاتی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس سال محفل شاہ خراسان کا عشرہ سیرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اور پوری 10 مجلسیں تذکرہ امام حسین پر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹھیک 10 بجے یہاں تلاوت شروع ہو جائے گی، اور ٹھیک 10:15 بجے میں ممبر پر آ جاؤں گا، اور مجلس 1 گھنٹے سے اوپر نہیں ہوگی۔ گھنٹہ بھر کے اندر ہی مجلس تمام ہو جائے گی۔ آج محرم کی چاند رات ہے، اتنا بڑا مجمع حسین کے استقبال کے لیے جمع ہے۔ میں اس ممبر سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میرا یقین یہ ہے کہ حسین ایام عزا میں ہندوستان آتے ہیں، کسی ایک شہر میں نہیں، ہر اس جگہ حسین ہوتے ہیں جہاں حسین کے عزادار ہوتے ہیں۔ میں سال بھر محرم کے علاوہ بھی بمبئی آتا رہتا ہوں، لیکن فضا پر وہ اثر نہیں ہوتا جو غم حسین کے زمانے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں مہمان نواز ہیں، لیکن اگر کوئی ہر وقت مہمان آ کے بن جائے تو ایک دن میزبان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنا حسین کا، کہ ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے حسین ہمارے مہمان ہوں، حسین ہمارے مہمان ہوں۔ ہندوستان میں ایسی جگہیں بھی ہیں، حسین کی بات بہت بڑی ہے، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی اپنے دل کے عزاخانوں کو حسین کے استقبال کے لیے کھولے رہتے ہیں۔ اسی ہندوستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں شبیہ ذوالجناح پالا جاتا ہے، اس گھوڑے پر کوئی سواری نہیں کرتا، اس کو جوتا نہیں جاتا، اس پر تازیانہ نہیں لگایا جاتا، پالا ہی اس لیے جاتا ہے۔ لیکن اگر جانور بھی حسین کی طرف منسوب ہو جائے تو اس میں بھی شعور و بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں کہ لوگ پالے ہیں، سال بھر ان کے رہنے کی جگہ ہے، اس میں وہ رہتے ہیں، ایام عزا میں شبیہ ذوالجناح بنتا ہے۔ اور ایسی بھی جگہیں اسی ہندوستان میں ہیں کہ ذوالجناح سال بھر آزاد رہتا ہے۔ سال بھر، اور اللہ نے اس جانور کو بھی
یہ شعور دیا ہے کہ سال بھر آزاد رہتا ہے، لیکن جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ذوالجناح کہیں بھی ہو امام بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ نہیں، سال بھر مجلسیں پڑھ لیں، مختلف مقامات پر جاتا ہوں، لوگ واقعات بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے کیا کا ذوالجناح سال بھر آزاد رہتا ہے، کھیتوں میں چرتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ غیر مسلم افراد جو مسلمان نہیں ہیں وہ ذوالجناح کو اپنے کھیت میں ہکاتے ہیں کہ آئے ان کے کھیت میں۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو لوگ جانور کو اپنے کھیت سے باہر نکالتے ہیں کہ جانور کہیں کھیت کو خراب نہ کر دے، لیکن غیر مسلم ہندو برادری کے افراد ذوالجناح کو اپنے کھیت میں بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کھیت کو چرے، کھائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگ تو اپنے کھیتوں سے جانوروں کو بھگاتے ہیں، تم اس جانور کو اپنے کھیت میں بلاتے کیوں ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب حسین بابا کی سواری کا گھوڑا ہمارے کھیت میں چر لیتا ہے تو اس سال ضرورت سے زیادہ اللہ، وہ اپنی زبان میں بھگوان، ہمارے کھیت میں غلہ دیتا ہے۔ اگر حسین کی سواری کے گھوڑے کی شبی 1400 برس بعد کسی کے کھیت میں چل لے تو اللہ اس کے کھیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اگر نام حسین پر لنگر تقسیم کرنے والوں کی روزیاں بڑھ رہی ہوں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ کائنات میں بہت سے لوگ بھوکے رہے، لیکن حسین کا جیسا دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہا۔ جزاک اللہ۔ استقبال اعزا میں آج آنسوؤں کا سمندر پروردگار محبت حسین میں ہماری آنکھوں میں بھر دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ایک سے ایک لوگ رہے، معرفت کی کون کس منزل پر ہے یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی ہندوستان سے ایک زائرہ، ایک ضعیفہ، لاچار، محتاج، بے بس کسی طرح سے کربلا پہنچ گئیں۔ خود میں نے ایک صاحب کو یہی دیکھا، جب میں شروع میں مجلسیں پڑھنے آتا تھا، مجھے حاجی دیو جی مسافر خانے میں ایک صاحب لکھنؤ کے ملے، آدھا جسم ان کا فالج میں، زبان پر بھی فالج، بول بھی نہیں صحیح پا رہے ہیں۔ مجھے ملے، رونے لگے۔ اب وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں بھی مشکل سے آ رہا ہے۔ انہیں کسی طرح سے اپنی بات ایسے کہی کہ میری سمجھ میں آئی کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ صدام کا زمانہ بڑا قہر رہا عراق میں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ پاس پاسپورٹ وغیرہ ہے؟ کہ نہیں، پاسپورٹ نہیں ہے۔ کہ بغیر پاسپورٹ کے کیسے جائیے گا؟ کہ مجھے جانا ہے۔ 3000 روپے نکالے۔ کہ یہ 3000 روپے، اس زمانے میں بھی 3000 میں حج زیارت نہیں ہوتی تھی، 15-20 ہزار روپے تو آدمی پاس ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا آپ کی بارگاہ بہت بڑی ہے، آپ چاہیں تو چشم زدن میں ابھی یہ یہاں بیٹھا ہے، ابھی آپ کے حرم میں چلا جائے۔ مجھے یہاں سے کہیں باہر مجلس پڑھنے جانا تھا، میں وہاں چلا گیا۔ جب میں آیا تو مجھے اس شخص کے لیے یقین تھا کہ حسین اسے بلائیں گے ضرور۔ میں گیا،
مسافر خانے، اس زمانے میں حمزہ صاحب مسافر خانہ دیکھتے تھے. میں نے ان سے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ایک صاحب یہاں جو تھے جو ہر ایک سے کہتے ہیں مجھے کربلا جانا ہے، وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ تو کربلا پہنچ گئے. اللہ اکبر، وہ تو کربلا پہنچ گئے. میں نے کہا ان کا پاسپورٹ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کیسے گئے؟ کہ ابو حسین ابن علی کی طلب ہو گئی. ایک مرد مومن آئے، انہی نے ان سے کہا، اور شاید مولا ہی نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، شاید کیا یقین ہے کہ انہیں سارے ان کے کام کیے، پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ لیا، ویزا لگوایا، اور وہ کہیں گے اس وقت تو کربلا میں ہے. تو یہ سرکار ایسی ہے کہ یقین ہو آدمی کے دل میں، انسان پہنچ سکتا ہے. تو ایسی ایک مومنہ کربلا گئی، زیارتیں تمام ہوئیں، اب قافلہ ہندوستان کے لیے واپس ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں واپس نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر، میں واپس نہیں جاؤں گی. لوگ سمجھا رہے ہیں قافلے والے، آپ یہاں نہیں رہ سکتی ہیں، ہم لوگ چلے جائیں گے، ہوٹل والے آپ کو نکال دیں گے. کوئی بات نہیں، میں باب الہوائے جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کے درمیان جو زمین ہے، راستہ ہے، اس پر میں رہوں گی. تو ایک جوان ان کے قریب گیا، جو ظاہر تھا وہ بھی قافلے میں گیا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ لیجئے گا، مگر یہ تو بتائیے آپ کھائیں گی کہاں سے؟ آپ کو کون کھلائے گا؟ ضعیف تھی، زمین پر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ کمر کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی، اور امام حسین کے قبے کو دیکھا، گنبد کو، اور دیکھا بیٹا اس زمین پر حسین کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں رہا. جزاک اللہ، پرسہ دیتے رہیے حسین کو کہ بس حسین اس زمین پر بھوکے رہے، اب حسین کی سرکار ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا. بے شک مومنہ صحیح کہا، حسین 30 دن کے بھوکے رہے، حسین 30 دن سے زیادہ کے بھوکے رہے، حسین 3 دن سے زیادہ کے پیاسے رہے. لیکن اے عزاداران امام، جو 3 دن سے زیادہ کا بھوکا تھا، آج اسی کی یاد میں ساری دنیا میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب کھا رہے ہیں حسین کا صدقہ. جتنا تبرک نام حسین پر بڑھ جاتا ہے، اتنا تبرک کہیں نہیں بڑھتا. خدا ہم سب کو مشرف کرے عراق میں معصومین کی قبور کی زیارت سے. نجف سے قافلہ آیا، عزاداری پر گفتگو ہوئی. آج بھی لٹے ہوئے عراق میں نجف سے لے کر کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا راستہ ہے. لوگ پیدل جاتے ہیں امام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے. کہتے ہیں جگہ جگہ پر لنگر کی سبیلیں، اور ہر سبیل والا کوشش یہ کرتا ہے کہ حسین کے نام پر ہماری سبیل سے لے لو، حسین کے نام پر ہماری سبیل سے لے لو. عزاداروں، اس شہر میں بھی جگہ جگہ سبیلیں بنائی جاتی ہیں. روز عاشور تو آپ نے دیکھا ہوگا، پیاسوں کے نام پر
سبیل حسین شربت تقسیم ہو رہا ہے. ارے جس شیر خار کو کربلا میں ایک قطرہ آب نہ ملا اس کی یاد میں دودھ کی سبیلیں لگی ہیں. اللہ اکبر. جو حسین اتنا پیاسا تھا کہ جب جناب علی اکبر نے بابا کے دہن میں زبان ڈالی ہے تو بے اختیار یہ کہہ کے کہجلی بابا آپ کے حلق میں تو کانٹے پڑے ہیں. آج ساری دنیا میں اسی کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے. سبیل حسین. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے. عزاداروں, بچپنے سے ہم حسین کی پیاس کو سن رہے ہیں تو عادی ہو گئے ہیں, لیکن ذرا تصور کیجئے چند گھنٹے کی پیاس انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے. ہائے پیاسا حسین, ہائے مظلوم حسین. ارے کربلا والے کتنے پیاسے تھے. امام فرماتے ہیں کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ حسین کے بچوں کی پیاس اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اسی پیاس کا تصور رکھتے ہوئے چند جملے کہتے تھے, میں ان کے اصال ثواب کے لیے عرض کر دوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیاس کو بھڑکا دیتی ہیں, پیاس کی شدت کو بڑھا دیتی ہیں. اگر جسم سے خون بہنے لگے تو پیاس لگنے لگتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا زخمی انسان پانی مانگتا ہے. اگر ایک دم سے کسی کے دل پر سجمہ ٹوٹ پڑے تو پیاس لگنے لگتی ہے. اسی لیے دنیا کی مصیبت میں جب کوئی گرفتار ہوتا ہے اور روتا ہے تو لوگ اسے پانی پلاتے ہیں. یا اگر کسی کو کسی میدان میں دوڑنا پڑ جائے تو پیاس محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ رے مصیبت حسین, پیاسے پر یہ تینوں مصیبتیں ایک وقت میں پڑ گئی. ارے جسم سے خون بھی بہ رہا ہے, کلیجے پر سجمے بھی ٹوٹ رہے ہیں, میدان میں صبح سے دوڑ رہا ہے. کبھی عباس نے پکارا, کبھی علی اکبر نے پکارا, کبھی اونو محمد نے پکارا, کبھی قاسم کے قریب گئے, کبھی حبیب کو سہارا دیا. ارے یہی وجہ تھی کہ پیاس دھواں بن گئی.